بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں اسلامی ادب، ایک دوسرے سے مسلمان کے ملاقات کے موقع کا ایک جو اہم ادب ہے یعنی سلام، اس کے متعلق دین کی باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ پچھلی لگ بھگ 3 مجلسوں میں نے آپ کو یہ بات سنائی کہ سلام کرنے میں بھی اسلام کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ آپ ملنے جلنے میں دوسروں کے طریقے نہیں اپنا سکتے، چاہے دوسروں کے قومی طریقے ہوں یا مذہبی طریقے ہوں، چاہے زبان کے ذریعے سے یا اشاروں کے ذریعے سے دوسروں کا سلام آپ نہیں کریں گے۔ اسلام نے جو سلام سکھایا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی سے آپ کو سلام کرنا ہے۔ اور یہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سلام سکھلایا ہے۔ آج کی مجلس میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سلام کا مقام کیا ہے اسلام میں۔ ہم لوگوں نے سچ مچ سلام کے مقام کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت بھی ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ جیسے دوسری قومیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تو پہل کیا بولیں، اس بارے میں انہوں نے کوئی نہ کوئی الفاظ گھڑ لیے ہیں، تو بس ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ السلام بس 2 آدمیوں کے درمیان میں ایک اوپچارک ابتدائی ملنے کے کچھ الفاظ ہیں اور بس، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ اسلام میں اس کا مقام بہت بڑا ہے، ان حقوق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، سلام کے مقام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کو جان لیا تو مسلم معاشرے میں سلام کا پھیلانا آسان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی حدیثوں کے اندر سلام کے پھیلانے، عام کرنے اور مسلمانوں میں رواج دینے کی تلقین فرمائی ہے، مگر مسلمانوں میں وہ چیز رواج نہیں پا رہی ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اس کے مقام کو نہیں پہچانتے۔ میں اگر صاف الفاظ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سلام دوسرے مسلمان کا ایک مسلمان پر حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں اس کو حق ہی شمار فرمایا ہے۔ جیسے ہم میں سے ایک آدمی نے دوسرے کو کچھ پیسے دے رکھے ہوں کہ بھائی جب تمہارے پاس انتظام ہو تم مجھے واپس کرنا، ابھی تمہاری ضرورت میں استعمال کرو، تو جس نے دوسرے کو پیسے دیے اس آدمی کا حق ہے اس آدمی کے اوپر کہ اس کے پیسے واپس کریں۔ جب مانگے، جب اسے ضرورت پڑے پیسے والے کو تو وہ اس کے مانگنے کے اوپر دے دیا کرے۔ اگر یہ جس کے ذمے میں پیسہ ہے مانگنے والے کو، پیسے والے کو اس کا پیسہ نہیں دیتا تو حق مارنے والا کہا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملے اور اسے سلام نہ کرے تو مسلمان کے حق کو مارنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے ساتھ 6 چیزیں برتنا ہے، 6 خصلتیں ہیں، 6 عادتیں ہیں مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ۔ نمبر 1، جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائے۔ نمبر 2، وہ مسلمان اگر مر جائے اسی بیماری میں یا کسی اور موقع سے تو اس کے جنازے میں حاضری دے۔ تیسرے نمبر پر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو وہ قبول کرے۔ چوتھے نمبر پر جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے۔ 5ویں نمبر پر مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو پھر اس کے الحمدللہ کا یہ دوسرا مسلمان جواب دے۔ یہ 5 چیزیں، اور 6ٹھی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمیشہ ہمدردی کا اور نصیحت کا جذبہ رکھے، غمخواری کا جذبہ رکھے، چاہے وہ سامنے ہو یا ہم سے غائب ہو۔ مسلم شریف میں یہی روایت آئی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 قسم کے حق ہیں، 6 حق ہیں، اسی عنوان سے آپ نے ذکر فرمایا، اور وہاں سلام کرنے کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان کو ملو تو سلام کرو اس کو۔ اور ایک دوسری روایت ترمذی وغیرہ کے اندر بھی ہے، ان جگہوں وہاں بھی جو ہے سب سے پہلے سلام کو مقدم کیا گیا ہے۔ اگرچہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت پیش کی اس میں بیمار پرسی کرنے کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے، مگر بہت سی حدیثوں میں سلام کا تذکرہ پہلے ہے۔
یہ سب سے پہلا حق ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ اپنے ذہن و دماغ میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان بھائی جو سامنے سے آ رہا ہے اور مجھ سے ابھی ملے گا تو اس کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کو سلام کروں۔ ہمارے ذہن میں مسلمان کے حق ہونے کی حیثیت سے سلام ہے ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے پیسے، مالیاتی اور دوسری چیزوں کے حقوق کے، پراپرٹی وغیرہ کے، ارے سلام کرنا بھی مسلمان کا حق ہے۔ سمجھو وہ آیا، گزر گیا، آپ نے اس کو سلام نہیں کیا تو اپنے بھائی کا آپ نے حق مارا۔ یہیں سے ہم کو وہ مضمون بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ بولنا بند کر دے، تعلقات قائم کرنا بند کر دے تو اتنی بڑی سزائیں اس پر آئی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سمجھ نہیں سکتے، تاب نہیں لا سکتے، اتنی سخت سزائیں آئی ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا اللہ تعالیٰ شب برات میں 15ویں شعبان کو سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ بھی ہے 2 آدمی جن کے درمیان میں آپسی تعلقات میں کشیدگی ہو، نا اتفاقی ہو، ناچاقی ہو، لڑائی جھگڑا ہو، ان دونوں آدمیوں کی اس عام مغفرت کے دن کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یوں تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں کے دل تھوڑے سے دکھ گئے، اس وجہ سے دونوں بات چیت نہیں کر رہے ہیں، اتنی بڑی سزا اس کے اوپر۔ بات یہ ہے کہ جب نہیں آپس میں اتفاق ہوگا، جھگڑا ہوگا تو سلام کا حق بھی مرے گا۔ سلام ہرگز نہیں کرنے والا ہے یہ ایک دوسرے کو۔ اسی طرح مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو حق ہے وہ بھی مرتا ہے۔ کسی مسلمان کے دل کو ہم سے تکلیف نہ ہو، ہم سلام نہیں کریں گے تو اس کا دل دکھے گا۔ تو کتنے ہی حقوق مرتے ہیں، ظاہر ہے اتنے سارے حقوق کو اگر کوئی تلف کرے تو اس کو یہ سزا عین مناسب معلوم ہوتی ہے کہ سب کی مغفرت، لیکن جن 2 کے درمیان میں جھگڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کو موقوف رکھتے ہیں، سٹے لا دیتے ہیں اس کے اوپر، ابھی ان کی مغفرت نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان دونوں کو موقوف رکھو، ان دونوں کے درمیان میں جب صلح ہو جائے گی تب دیکھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھ سکتے ہیں سلام کا مقام کتنا بڑا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملے اس کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کو سلام کروں، اس نیت سے اس کو سلام کرے۔ انشاءاللہ اگر حق کا مقام ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاوے گا بڑی آسانی سے ہم لوگ سلام کر پائیں گے۔ اور یہ آج کل معمولی سی بنیادوں کے اوپر سلام کا سلسلہ تک ہم بند کر دیتے ہیں، انشاءاللہ یہ سلام بند کرنے کا سلسلہ بند ہوگا اور سلام کرنے کی عادت لوگوں کے درمیان میں جاری ہوگی۔ اور یہ بھی طے ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کا حق ادا کرتے ہیں تو حقوق العباد کی ادائیگی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کا حق ادا کرو تو اللہ خوش ہوتا ہے، بندوں کے حقوق بھی اسی اللہ نے ڈالے ہیں۔ اگر آپ حق ادا کریں گے، کسی کو سلام کریں گے تو صرف یہی نہیں کہ آپ نے ایک مسلمان کو اس کا حق کے سلام دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، عبادت اور اللہ کی نزدیکی کا ایک بہت بڑا کام کیا۔ اگر ہمارے دماغ میں دوسرے کو سلام کرنے کے موقع سے یہ تصور جمے کہ میں سلام کرنے سے پہلے جہاں تھا، سلام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس سے کہیں زیادہ قریب ہو جاؤں گا، تو انشاءاللہ مسلمان کے سلام میں ایک کیف آوے گا، اس کو ایک حلاوت و مٹھاس محسوس ہوگی۔ پھر ہر مسلمان بڑھ چڑھ کے سلام کرنے کو چاہے گا، چونکہ اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال ان چند حدیثوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمان کا اس مسلمان پر حق بنایا ہے کہ آپ ملو تو سلام کرو، اور سلام نہیں کریں گے تو ایک مسلمان کے حق کے مارنے کے درجے کی چیز ہوگی۔ اور بھی جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر بھی توجہ دی جانی چاہیے، اگرچہ ہمارا موضوع سلام کا چل رہا ہے مگر یہ سب حقوق وہ بھی ہمارے معاشرے میں اب پامال کیے جا رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو مسلمان کی بیماری کے موقع سے اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے کبار، اسلاف اور اکابرین کا خاص اہتمام تھا کہ وہ معاشرے میں کون بیمار ہے اس کا جو ہے مستقل تذکرہ فرماتے، لوگوں سے پوچھتے رہتے، اور جو آدمی بیمار ہوتا عام طور پر عصر کے بعد اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ بڑے لوگ ہیں اور اس کام کو ہمارے معاشرے میں بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے تو کیا، نہیں گئے تو کیا، لیکن بڑے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے اہتمام سے رہا کرتی ہیں۔
وہ پابندی کے ساتھ معاشرے میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی بیمار ہو، بیمار پرسی کرنے اس نیت سے جاتے تھے کہ میرے بھائی کا مجھ پر حق ہے، اگر وہ اس کی بیمار پرسی میں نہیں کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ممکن ہے ایک حق کو ادا نہ کرنے والا قرار پاؤں۔ اس وجہ سے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں اور آپ نہیں بتا سکتے وہ بیمار جس نے صبح سے شام تک بڑی پریشانی کے اندر جو ہے گزاری ہے، اگر کوئی مسلمان اس کے پاس جا کر 2 بول میٹھے بول دیتا ہے تو اس کا دل بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی مسلمان کا دل رکھنا بہت پسند ہے۔ اگر آپ نے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو رکھ لیا تو گویا اللہ کو پا لیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے انا عند منکسرۃ القلوب، اللہ فرماتا ہے میں تو ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں، یعنی تمہیں پانا ہے تو کسی دکھیارے آدمی کے پاس جا کر اس کے دکھ میں شریک ہو جاؤ، 2 میٹھے بول دو، کسی مریض کو آپ کے 2 جملوں سے ٹھنڈک پہنچے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ مل جائے گا آپ کو۔ لوگ جو ہے اللہ کو پانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، ریاضات و مجاہدات سالہ سال تک کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے بتائے ہیں ان کو بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جب مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے کے اندر شرکت، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ اسی روایت کے اندر آپ نے دوسرے نمبر پر یہ بھی دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے جنازے میں شرکت ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں اس کا کسی درجے میں اہتمام ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کی مشغولی اتنی بڑھ رہی ہے کہ جو چیز واقعی مشغولی کی نہیں ہے اس کو بھی مشغولی کے کھاتے میں ڈال کر ہم لوگ جنازے سے اپنا دامن بچاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایسے بھی منظر کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں، جنازے کی نماز ہو رہی ہے، 2-4 آدمی وہاں پوری نماز جنازہ ختم ہونے تک بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ یہ نقشے کم ہیں، لیکن جب کم کو نہیں روکا جائے گا تو یہی چیز بڑھے گی۔ مسلمان کا حق ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں، بلکہ محدثین نے تو اس حدیث شریف کے ذیل میں فرمایا ہے کہ انسان کی وفات ہو رہی ہو اس وقت کی حاضری یہاں بتائی گئی ہے، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، جب مرنے لگے تو اس وقت اس کی موت کے موقع سے وہاں حاضری دو، تو یہ بھی جو ہے حق شمار کیا گیا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا وہاں سے لے کر اس کو دفن کرنے تک کے جتنے مرحلے ہیں وہ سب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں داخل ہے، اس کو کفن دینا، اس کو دفن کرنا، غسل کرنا، اور اس کی وفات کے موقع سے وہاں حاضری دینا، اس کو بھی جو ہے بعض محدثین نے صاف حدیث کا ظاہری مطلب تو یہی ہوتا ہے وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، جب موت آ رہی ہو تو وہاں حاضر ہو۔ ہماری کتابوں کے اندر جس کی موت آ رہی ہو جسے محتضر کہا جاتا ہے اس کے پاس رہنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ آج لوگ شادیوں میں اور خوشیوں کے مقام پر جانے میں تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اموات کے موقع سے، تکفین و تدفین کے موقع سے، غسل کے موقع سے لوگ اپنا دامن چراتے ہیں، حالانکہ یہ تو مسلمان کا ایک مسلمان پر حق ہے۔ تیسرے نمبر پر کوئی مسلمان اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جانا چاہیے، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ ارے آپ نے اگر دعوت نہیں قبول کی تو اس کا دل چھلنی ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو تیسرا حق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اسے قبول کرنی چاہیے۔ آج لوگوں کی مشغولی اور بزی ہونے کے ان ایام کے اندر دعوت قبول کرنے کا مزاج بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم دعوت دیں اور وہ آج آ جائیں، ورنہ شغلے اتنے ہیں لوگوں کے کہ اب جو ہے کسی کو کسی کی دعوت میں جانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ہاں ہم لوگ اس نیت سے جائیں کہ مسلمان کا ہم پر حق ہے، اور ایک ملاقات کے موقع سے مسلمان کو سلام کرنا، یہ 4 نمبر کی چیز۔ 5ویں نمبر کی چیز، مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب کے اندر یرحمک اللہ کہو، یہ اس کا حق بن جاتا ہے۔ آپ نے اگر یرحمک اللہ نہیں کہا، مسلمان کا ایسا ہی حق مارنے والے شمار ہوں گے جیسے اس کا پیسہ آپ کے پاس تھا اور آپ نے اس کا پیسہ ادا نہیں کیا، یہ حق مارنے کے درجے کی چیز ہے۔ اور چھٹی چیز، مسلمان سے ہمدردی رکھے، ناصحانہ تعلق رکھے، ہم غمخواری کا تعلق رکھے، اس کا اچھا سوچے، اس کے دکھ میں شرکت کرنے کی کوشش کرے، اس کا برا نہ سوچے، یہ ہے ناصحانہ جذبہ۔ اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے شہیدہ غاب، تمہارے سامنے ہو تو بھی اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے، اس کے متعلق اچھا ہی سوچنا ہے، اور وہ غائب ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج مسلمانوں نے یہ حالت بھی چھوڑ دی ہے، بہت سے معاشرے میں رہنے والے گھروں کے مردوں کے جانے کے انتظار میں رہتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا نقشہ ہے۔ بعض مرد
حضرات جو ہے اپنے گھروں سے اپنے کام کاج کے لیے یا کسی اور سفر میں جب جاتے ہیں تو ان کے اہل خانہ کے ساتھ یہ منتظر لوگ غلط تعلقات قائم کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کے بجائے ان کے گھروں پر دھاوا بولتے ہیں، ان کی خواتین کو بگاڑتے ہیں اور ہنستے کھیلتے سنسار کو کھیدان میدان کرتے ہیں۔ یہ اس کی غیبوبت میں مسلمان کے ذمے میں اپنے مسلمان کا جو حق تھا اس نے ادا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقوق کے پہچاننے اور اپنی زندگیوں میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔